السلام علیکم۔ انسانی رشتوں اور انسانی جذبوں کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا، محسوس کرنا، یہ ایک لکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں تو بھاگ کر ایسی سچویشنس میں چلا جایا کرتا تھا اور جایا کرتا ہوں جس میں ہم ان چیزوں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ مثلاً یہ کہ ٹیکسی کا ارادہ یا گاڑی کا ارادہ ختم کر کے چنگچی پہ سفر کرنا، ان بسوں پہ سفر کرنا جن میں بدبو ہی آتی ہے میلے کپڑوں کی، زیادہ تر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہ سب چلتا ہے، لیکن اس کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے کہ معاشرہ میجورٹی ہمارے معاشرے کی کیا ہے۔ تو اسی طرح کلچرز کا ڈیفرنٹ ہے، سوچ سمجھ کا فرق ہے، معیار مختلف ہیں۔ تو میں پردیس میں کچھ ایسی جگہوں پر بالخصوص جایا کرتا تھا اور میرا ان سے قریبی تعلق بھی تھا ایسے لوگوں سے۔ ڈیرا کہتے ہیں انہیں، ایک کمرے میں 8-8 10 لوگ رہتے تھے، اور یعنی اتنے قریب اوپر کی منزل پہ چارپائی رکھ کے تو سویا بھی کرتے تھے بعض، کہ جو تھوڑی سی بد احتیاطی کریں تو چھت کا پنکھا ان کے سر کو لگ سکتا تھا، سوئے بھی انہیں احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ تو بہرحال اس سارے ماحول میں دیہات سے آنے والے کئی لوگ، ان پڑھ بھی تھے کئی لوگ، مزدوری کرنے والے وہ بھی شامل تھے۔ تو میں دو تین باتیں جو ہیں 2-3 بندوں کی وہ سناؤں گا، بڑی مجھے دلچسپ لگ رہی ہیں۔ ایک صاحب پہلوان، مجھ سے تقریباً ڈبل۔ تو میرا ناول پہلا چھپا تو بہت خوش ہوئے، اور بڑا یعنی انہوں نے کہا اچھا آپ کا کتاب چھپی ہے، چھپنے والی ہے، تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑی سی تو رہ گئی ہوگی چھپنے والی۔ میں نے کہا ہاں جی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ تو کہنے لگے پہلوان جی تھے تقریباً، یعنی جسامت سے بھی، ذہن سے بھی، یعنی ذہن سے مطلب یہ وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو پہلوان۔ تو پہلے تو میں کہنے لگا کہ ایک درخواست ہے آپ سے۔ میں کہا ہاں جی فرمائیے۔ کہتے ہیں میں آپ کی کتاب چھپنے والی ہے۔ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں وہ میں دراصل آرٹسٹ بڑا اچھا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتے ہیں مجھے ایک پھول بنانا بڑا اچھا تھا، ایسے کر کے میں پھول بناتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتے وہ جو آپ کتاب چھاپیں نا، اس میں میرا وہ ایک پھول بنایا ہوا ایک صفحے کے کونے پہ ضرور لگا دیں۔ تو مجھے پتہ ہو گیا ہاں جی، میں نے ایک زبردست کام میرا بھی جو ہے وہ آپ کے کتاب کے ساتھ ساتھ چھپ گیا۔ میں نے کہا پہلوان جی آپ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں، آپ تو ویسے ماشاءاللہ بڑے اچھے جوان ہیں، تو آپ نے جو پھول بنانا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو وہ پھر پہلے بڑے سمٹ کے عاجزی سے بات کر رہے تھے میرے ساتھ۔ جب میں نے ان سے یہ کہا تو وہ ایسے ہو گئے اور زیادہ، ماشاءاللہ ان کا سارا جسم جو ہے سامنے آ گیا کھل کے۔ تو میں ایک دم سے مجھے تھوڑا سا مذاق یہ سوچا۔ میں نے کہا کہ پہلوان جی ماشاءاللہ سینہ تو آپ کا کافی بڑا ہے، آپ اچھے توانا جوان آدمی ہیں، یہاں پہ تو 2 بیویاں سما سکتی ہیں ایک کی بجائے۔ یہ بات تو ہے، مجھے اور بھی کسی نے کہا تھا۔ میں نے کہا یقیناً کہا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ بہرحال دلچسپ بات تھی، وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو وہیں پہ ایک اور صاحب تھے، ان سے بھی بات یعنی وقت کے تھوڑے سے فرق سے ہوئی، تو باتوں میں کہتے ہیں کہ چلیے مختصر کرتا ہوں اس بات کو۔ تو وہ یوں کہ بیوی ان کی تھی، بچے تھے، اسکول گوئنگ بچے تھے، لیکن باتوں میں انہوں نے ذکر کیا۔ مختلف معاشروں میں معیار مختلف ہوتے ہیں نا، شرافت کے، ویسے دیگر باتوں کے بھی۔ تو وہ پتہ چلا کہ بغیر لباس کے انہوں نے پوری زندگی اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا۔ بہت شریف آدمی تھے، تو فلمیں وغیرہ بھی کم دیکھتے تھے، فلموں کا ذکر سے ہی بات ہوئی۔ تو یہ پتہ چلا کہ بے لباس بیوی کو بھی نہیں انہوں نے کبھی دیکھا، اور انہیں فخر ہے اس بات پہ۔ بہرحال دوسرے لوگوں کو اتنی فخر والی بات نہیں نظر آئی جو آس پاس ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال یہ تجربات اور معاشرتی اور ذہنی اختلاف کے حقیقی پہلو ہیں، دلچسپ پہلو ہیں، اور بہرحال دلچسپی کے حوالے سے میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔